کہتے ہیں کہ بھیڑیے نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے اگر آپ کے بیٹے کو کھایا ہو نا تو میں 14ویں صدی کے عالم علماء میں سے اٹھوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ بھیڑیا وہاں آیا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں تمہیں کہاں سے مل گیا۔ جب بھیڑیے نے کھایا ہی نہیں ہو تو جھوٹ تھا، جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، وہ تو جھوٹا خون لگا کے باپ کے پاس لے گیا۔ تو وہاں بھیڑیے کا مسئلہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں بھیڑیا کہاں سے ٹکر گیا۔ اور پھر وہ اس وقت سے 1400 سال زندہ رہے گا۔ 1400 سال تو حضور کی نبوت کو ہوئے ہیں، حضرت یعقوب کا گنا جائے وہ تو کئی ہزار سال ہو گئے۔ وہ زندہ رہے گا، بھیڑیا پھر مولوی بن جائے گا۔ تم جو موجود ہو تو مولوی بننے کو بھیڑیے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم خود کافی ہو۔ ایسے جھوٹے قصے کہانیاں نہ گھڑا کریں۔ والد صاحب کو رمضان میں عمرہ کرایا، واپس آ کے کچھ غلط کاموں میں لگ گئے۔ بہرحال ان کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے والد کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نے تعزیت کی، اللہ جزائے خیر دے۔ بہرحال عمرے کی چادریں جو ہیں یہ بھی مقدس ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کے ساتھ نسبت لگتی ہے تو وہ چیز بھی بڑی مقدس۔ اس سے کھڑکی وڑکا پردے نہ بنائیں، ویسے بنایا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن احترام کرنا چاہیے۔ سر اور داڑھی کے بال سیاہ نہ کریں، باقی کسی بھی رنگ کا خلاب لگا سکتے ہیں۔ جو داڑھی منڈاتا ہے اس کو آذان نہیں دینی چاہیے، کیونکہ داڑھی منڈانے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق و فاجر ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نہ وہ امام بنے نہ مؤذن بنے۔ پاکستان میں کچھ لوگ اقامت میں بیٹھے رہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حاجت نہیں اس پہ کھڑا ہو، لا حول ولا قوت پہ کھڑا ہو، قد قامت الصلاۃ پہ، کوئی کھڑے تو ہیں، آئے تو ہیں، شکر کرو۔ حج کا درس انشاءاللہ پہلے تو اسی جگہ ہوگا، اگر اللہ کو منظور ہے اور اجتماع زیادہ ہو گیا تو پھر چھت پہ ہوگا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ حج عمرے میں اگر 15 دن سے کم کیا وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ عصر کے بعد جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں کتنے دن بعد طواف کریں؟ جب اللہ نصیب کرے۔ ایسے بھی ہیں جن کو سال نصیب نہیں ہوتا، ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ روزانہ طواف کرتے ہیں، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ کوئی حاجی عمرے کے پیسے ادھار کروا دے کہ واپس آ کر دوں گا، جب واپس جائے تو کہے جی ہوٹل آپ نے نہیں، وہ ذمے ہے اس کے قرضہ ادا کریں، اس نے ہوٹل اچھا نہیں دیا تو خدا کو جواب دے گا۔ تعلیم کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا جائز ہے۔ میرا داماد ہے، ٹیسٹ کرائے ہیں، صحت یاب نہیں ہوتا، بے ہوش ہو جاتے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت یاب۔ سب سے بڑا علاج میرا بھائی مائے زمزم ہے، زمزم لے جائیں اور اس کو باقاعدگی سے صبح و شام پلائیں، اسی نیت سے کہ اللہ اس کی یہ بیماری دور کر دے۔ ایک باجماعت نماز حرم میں مقابت اللہ کے اندر پڑھیں تو 27 لاکھ ہے۔
باہر تو 1 لاکھ ہے۔ میرے ایک ساتھی نے کچھ وجوہات بیوی کو یہ کہا کہ تمہارے والدین کے گھر سے اگر کوئی فرد ہمارے گھر میں ہے تو تجھے 1 طلاق ہوگی۔ اس کی بیوی کے گھر والے آ گئے، اس کے مطلوبہ وضاحت کر دی، 1 طلاق ہو گئی اور رجوع کر دے، بس زیادہ جھگڑوں میں نہ پڑے، آئندہ احتیاط کریں۔ کہ لال بیگ جاندار چیز، یہ جتنے موذی کی کیڑے مکوڑے ہیں سب مارنا جائز ہے۔ والدین کے لیے طواف کر سکتے ہیں، بالکل طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اقتدا کریں گے امام کی آواز کی۔ مکبر تو احتیاط کے لیے ہے کہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ حالت احرام میں خاوند اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ مسجد عائشہ جانے کے لیے 35 ریال کرایہ طے ہوا، وہاں جا کر ٹیکسی والا غائب ہو گیا، وہاں سے دوسری ٹیکسی 20 ریال واپسی کے لیے ملی، اب جانے کا کرایہ اس نے نہیں لیا تھا، تو بس یہ ہے کہ وہ اس کو لازمی بات ہے، آپ اگر اصل مالک نہ ملے تو خیرات کر دیں۔ ہم فیملی کے 5 لوگوں نے مدینے سے آ کر عمرہ کیا، 5 دن بعد ہم اپنے رشتہ دار جدہ گئے، واپسی میں احرام نہیں باندھا، نہ عمرہ، جدہ سے احرام ضروری نہیں ہے۔ رکن یمانی جب سے کعبہ ہے اسی وقت سے ہے۔ اسعد فہیم آدمی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کر کے صفا کرنے سے پہلے 2 رکعت واجب پڑھنی چاہیے، مجبوری ہو تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بیٹے اسامہ عبدالرافع جو ہے، اللہ سب کے بچوں کو دین والا بنائے، صالح بنائے۔ اگر ایک عمرہ آج آپ نے کیا، آپ کل بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں کریں، بال ہوں نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ میری اینک گم ہو گئی ہے، مجھے حرم میں کوئی ایک اور اینک ملی ہے، ٹھیک ہے، فائدہ اٹھاتے رہیں، مالک آ جائے تو اس کو دے دیں۔ ہمارے ہوٹل کے باتھ روم میں اگر بیٹھ کے پیشاب کرنے سے کپڑے پلید ہوں، کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ شوال اور ذی القعدہ کے مہینے میں عمرے کرنے سے کوئی دم نہیں پڑتا۔